السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے وہ آپ کے سامنے مختصر سے ویڈیو میں پیش کیا جائے۔ بس آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، قرآن حدیث کی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ویڈیو کی کوالٹی اگر بہتر ہوگی یا پھر جو ہے بیک گراؤنڈ وغیرہ اچھا ہوگا تو ہی ویڈیو کو دیکھا جائے گا، نہیں، بس قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں بھائی۔ اگر آپ مسلمان ہیں، بات اچھی لگتی ہے تو سن سکتے ہیں، کوالٹی کچھ بھی ہو ویڈیو کی اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جو ایمان والے، جو مسلمان سننا چاہتے ہیں ایمان والوں کی گفتگو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر گفتگو کروں اس سے پہلے ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو تو تمہیں ایمان کا رتبہ حاصل ہو جائے گا۔ ایمان کا رتبہ حاصل ہوگا کب؟ جب تم پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو گے۔ دنیا امتحان گاہ ہے اور زندگی امتحان کا پرچہ ہے۔ اس امتحان کے بہت سے حصے ہیں، ایک حصہ اگر ہمارے رشتہ دار ہیں تو دوسرا حصہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے ایمان پہلی شرط ہے، اور ایمان کے کچھ لازمی تقاضے بھی ہیں۔ لازمی تقاضے بھی ہیں، ان میں ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ صرف سماجی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بنیادی ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک رکھیں۔ اب قرآن نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ قرابت دار پڑوسی، دور کے پڑوسی اور ہم نشیں پڑوسی، ان کے ساتھ میں ہمیں اور آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ترمذی کی ایک حدیث آپ کو سنا دی ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو پڑوسی ہیں، چاہے وہ نزدیک کے ہوں یا دور کے ہوں، ہم نشیں بھی جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ میں بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا پڑوسی ہم سے جو ہے ناراض ہے، ہم اس سے جھگڑے فتنے فساد کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اب آپ دیکھیں، ایک حدیث پاک میں اور آپ کو سنانے لگا۔ یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری ہمارے اور آپ کے لیے ارشاد فرمائی۔ یہ ہمیں اور آپ کو بہترین نصیحت دے رہی ہے اگر ہم اور آپ غور سے اس حدیث کو سنیں گے۔ پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ انداز میں یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، ہلکے میں نہ لینا۔ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلسل بتاتے رہے یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ اسے وارثوں یعنی بالکل سگے رشتہ داروں میں نہ شامل کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اب جبریل کوئی بات نبی کو بتائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے بتائیں، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو اللہ کو پڑوسی سے محبت کرنا پسند ہے، اس لیے جبریل امی کو اللہ کہتا تھا، حکم دیتا تھا، اور وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے پڑوسی سے محبت کریں۔ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہماری سیرت سے پڑوسی کو جو ہے نا کتنا زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں۔ ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق ہی بتاتا ہے کہ پڑوسی ہم سے خوش ہے یا نہیں، کیونکہ ہم روز گالی گلوچ، جھگڑے فتنے فساد، ناچ گانے کا ماحول بنا کر رکھیں گے تو پھر پڑوسی ہمارا کہاں سے خوش ہوگا؟ آپ دیکھیں گلی گلی میں موبائلوں کا سیزن چل رہا ہے، بچے پب جی کے اوپر جو گیم کھیل رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو تکلیف کتنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہر گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کے گھر کے سامنے ناچ گانے کریں گے اور راتوں کو جو ہے خوب آواز کریں گے تو لوگوں کو کتنا تکلیف ہوتی ہے، یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک حدیث اور میں آپ کو بخاری شریف کی سنانے لگا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ
حسن سلوک کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی بات ہے جس میں آج مسلمان پیچھے نظر آ رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی پر مہربان ہو جائے۔ تو ہم کیا پڑوسی پر ایسے ہی مہربان ہوں گے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے دکھی ہے، وہ تکلیف میں ہے، ہماری وجہ سے اس کو پریشانی اور مصیبت پڑ رہی ہے، تو کیا ہم یہی کر رہے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں مہربانی؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، نبی کا پیغام تو یہ ہے، بخاری کی حدیث کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی پر مہربان رہو، یعنی تم کچھ بھی کرو زندگی میں تمہاری وجہ سے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مگر آج کوئی بھی پڑوسی کسی کے ساتھ میں خوش نظر نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں کوئی مسکرا کر اگر سامنے بول بھی رہا ہے تو اندر اس کے زہر بھرا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے جیسے مسلمانوں کا۔ اور یہ جو میں بات بول رہا ہوں نا 100% صحیح، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آزما کر دیکھ لینا۔ لوگ اچھی اچھی باتیں اوپر سے کرتے ہیں مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث سنیں، نسائی شریف کی حدیث ہے یہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں؟ تو میرے آقا نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر تم آزمانا چاہتے ہو یا جاننا چاہتے ہو کہ تم اچھے انسان ہو یا برے انسان، تو تمہارے پڑوسی اگر تمہیں اچھا کہہ رہے ہوں تو سمجھ لینا کہ تم اچھے انسان ہو، اگر وہ تمہیں برا کہہ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ تم برے انسان ہو۔ چہرے پر کریم لگا لینے سے اور جسم پر جو ہے پرفیوم لگا لینے سے تم اچھے انسان بن سکتے ہو؟ نہیں بن سکتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی پاک اگر تم چاہتے ہو کہ تم اچھے بنو تو تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور آج کے دور کی یہ بہت بڑی سچائی ہے، مسلمان بڑا پیچھے جا رہا ہے، سماجی طور پر دشمنیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور ہمیں تو چاہیے کہ ہم متحد ہو جائیں، ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو، سماج کو ہم سدھاریں، اپنے سماج کو بالکل کلیئر اور صاف ستھرا رکھیں۔ مگر ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی فتنے فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آئیے ایک حدیث اور میں ترمذی شریف کی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو سمیٹنے لگا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی، اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، اور جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر نہیں ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، مگر پڑوسیوں کے اعتبار سے وہ بڑا فیل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان گناہگار، سیاکار، بدکار ہوتا ہے مگر پڑوسیوں کے ساتھ میں اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے، تو پھر اللہ اسے کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام لمحات پر، باتوں پر غور کریں، اسلام ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اور اسلام کے سبق سے ہمیں کہیں نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اگر ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کی جائے اور اسے پڑوسیوں میں تقسیم کی جائے، تو میں نے وہ بکری ذبح کی اور اسے پڑوسیوں میں تقسیم کیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، اور اس کا ایک دست اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا گیا۔ بکری میں سب سے زیادہ آپ کو دست ہی، یعنی دست کا ہاتھ کا جو گوشت ہوتا ہے نا آگے کا، وہ پسند تھا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہمارے پاس صرف یہ دست ہی بچ سکا ہے۔ آپ نے فرمایا سب کچھ بچ گیا سوائے اس دست کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ان لفظوں پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ پوری بکری پڑوسیوں میں تقسیم کر دی گئی، صرف ایک دست ہی بچا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ باتوں کو؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم قربانی کریں تو اچھا گوشت اپنے فریج میں، اور جو خراب ہو وہ اپنے پڑوسیوں کے پاس میں۔ یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ تمام صدقہ کر دے رہے ہیں، بس ایک چیز یعنی ایک حصہ، ایک ٹکڑا اپنے پاس میں رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس فتنے والے دور میں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں سکون ملے، ہمیں راحت پہنچے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، جو اللہ نے کہا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ میں محبت کرو
اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی محبت کرو، اور اس سے بڑھ کر ہمیں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے تعلق سے کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں مسلمانوں کو ایک اچھا میسج دے دیا کہ اگر تم تمام فتنوں سے دور رہنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں خوشی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں بہترین سلوک کیا کرو۔ آپ کی وجہ سے، آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے گانے بجانے کی وجہ سے، آپ کے شور و غول کی وجہ سے پڑوسی کی تکلیف نہ ہو۔ کون کس حال میں ہے، کون کس پریشانی میں ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے آپ کو چاہیے اطمینان، سکون، راحت کے ساتھ میں زندگی گزارے، خود بھی جئیں اور پڑوسیوں کو بھی جینے دیں۔ بات اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دینا، کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔